اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم پچھلی قسط میں یہ سن چکے ہیں کہ کس طرح فرشتے انسانوں کے لیے استغفار طلب کرتے ہیں، اور ہمیں اس بات کا شوق ہونا چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ فرشتے ہمارے لیے اللہ سبحانہ و تعالی سے استغفار طلب کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے کہ فجر اور عصر کے وقت کاتب فرشتوں کی شفٹس بدلتی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب انسان فجر اور عصر کی نماز باجماعت ادا کرتا ہے تو آنے اور جانے والے فرشتے آپس میں ملتے ہیں، نماز میں حصہ لیتے ہیں، اور وہ گروپ جو جا رہا ہوتا ہے اپنی شفٹ کر کے اللہ ان سے پوچھتے ہیں کہ میرا بندہ کیا کر رہا تھا، تو وہ جواب دیتے ہیں ہم نے اس کو چھوڑا تو وہ نماز پڑھ رہا تھا، اور پھر وہ اللہ کو بتاتے ہیں کہ جب ہم واپس ان کے پاس گئے تب بھی وہ نماز پڑھ رہا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث میں ہمیں یہ سکھا رہے ہیں کہ جب بھی ہمارا ذکر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس ہو تو وہ نماز کی حالت میں ہو۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ عرفہ کے دن جب سب لوگ عرفات کے میدان میں ننگے سر ایک جیسا لباس پہنے عاجزی کے ساتھ جمع ہوتے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالی ان لوگوں کی طرف دیکھتے ہیں اور فرشتوں سے فرماتے ہیں یہ تمام لوگ کیا چاہتے ہیں؟ فرشتے جواب دیتے ہیں یا اللہ یہ آگ کے عذاب سے پناہ مانگ رہے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یوم عرفہ کے دن پورے سال میں سب سے زیادہ لوگ جہنم کے عذاب سے بچائے جاتے ہیں۔ ایک اور حدیث میں ان فرشتوں کا ذکر ہے جو اللہ کا ذکر کرنے والوں کو ڈھونڈتے ہیں۔ یہ فرشتے گلیوں، بازاروں اور گھروں میں اللہ کا ذکر کرنے والے لوگوں کو تلاش کرتے ہیں، اور جس فرشتے کو ایسے انسان نظر آ جائیں وہ باقی فرشتوں کو بھی ان انسانوں کے پاس بلا لیتے ہیں، اور پھر یہ تمام فرشتے ایسی جگہ کو اپنے پروں سے گھیر لیتے ہیں۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالی ان سے پوچھتے ہیں یہ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ تو فرشتے جواب دیتے ہیں یہ آپ کا ذکر کر رہے ہیں یا اللہ، یہ لوگ آپ سے جہنم سے بچنے اور جنت میں جانے کی دعا کر رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی پوچھتے ہیں کیا میرے ان بندوں نے مجھے جنت کو یا جہنم کو دیکھا ہے؟ یقیناً اللہ سبحانہ و تعالی کو اس بات کا جواب پہلے سے پتہ ہوتا ہے، مگر پھر بھی فرشتے کہتے ہیں نہیں، ان لوگوں نے آپ کو نہیں دیکھا۔ یہ سوال پوچھ کر اللہ سبحانہ و تعالی فرشتوں کو دکھا رہے ہیں کہ یہ مومن کتنے اسپیشل لوگ ہیں، اور پھر فرشتوں کا جواب سن کر اللہ تعالی فرماتے ہیں گواہ رہو اے فرشتوں کہ میں نے ان سب کو معاف کر دیا۔ پھر فرشتے کہتے ہیں اس فلاں شخص کو بھی آپ نے معاف کر دیا، وہ تو کلاس میں یا جہاں اللہ کا ذکر ہو رہا تھا اس جگہ پر کسی سے ملنے آیا تھا، یعنی اس کی نیت اس لیکچر کو سننا نہ تھی۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں جو بھی اس گیدرنگ میں ان مومنین کے ساتھ بیٹھے گا وہ معاف کر دیا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ الطبرانی میں اس حدیث کا نیکسٹ حصہ بیان ہوا ہے کہ اس کے بعد فرشتے منادی کرتے ہیں کھڑے ہو جاؤ کہ تمہارے گناہ معاف کر دیے گئے ہیں اور تمہاری برائیاں نیکیوں میں تبدیل کر دی گئی ہیں، یعنی فرشتے اللہ کا ذکر کرنے والی گیدرنگ کے لیے خوش ہو رہے ہوتے ہیں، ایکسائٹڈ ہو رہے ہوتے ہیں۔ یقیناً ہم فرشتوں کے یہ اعلانات نہیں سن سکتے، مگر ایسی محافل کے بعد ہم بہت اچھا فیل کر رہے ہوتے ہیں، ایک سینس آف رینیول ہوتی ہے، کیونکہ گناہوں کا بوجھ ہلکا کر دیا جاتا ہے۔ اس لیے ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جب کسی انسان کے لیے اس کی غیر موجودگی میں کوئی انسان دعا کرتا ہے تو فرشتے وہی دعا اس انسان کے لیے کرتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اپنے بھائی کی پیٹھ پیچھے اس کے لیے دعا کرتا ہے تو اس کے لیے ایک فرشتہ مقرر کر دیا جاتا ہے جو کہ اس کی دعا کے بعد کہتا ہے آمین، اور پھر کہتا ہے کہ تمہارے لیے بھی ایسا ہی ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ سبحانہ و تعالی اور اس کے فرشتے ان لوگوں پر سلامتی بھیجتے ہیں جو نماز میں پہلی صف میں کھڑے ہوتے ہیں، جو مسجد سب سے پہلے پہنچتے ہیں اور جو عبادت کی طرف رغبت رکھتے ہیں۔
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعہ کے دن فرشتے اپنے سکرولز میں یہ نوٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ پہلے مسجد میں کون آیا، تو امیجن کریں کہ جو انسان پہلے مسجد میں آئے گا اس کا نام آن ٹاپ آف دیٹ سکرول ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب امام خطبہ شروع کرتا ہے تو فرشتے اپنے رجسٹرز اور سکرولز بند کر کے خطبہ سننے بیٹھ جاتے ہیں۔ اب آتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبت کس سے ہے، تو یقیناً اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہے، اور فرشتوں کو بھی۔ اللہ اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، تو اے ایمان والو تم بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم صلات اور درود پڑھتے ہو تو ایک فرشتہ وہ درود تمہارے نام کے ساتھ مجھ تک پہنچاتا ہے۔ سبحان اللہ! یہ خوبصورت کریشن ہمارا نام اللہ اور اس کے رسول تک پہنچاتی ہے، اور ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمارا ذکر اللہ کے پاس اچھے الفاظ میں ہو۔ آمین یا رب العالمین۔